سورہ کہف آیات نمبر 71 تا 82 میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی سرگزشت کا بقایا حصہ جو انہوں نے اللہ کی ہدایت کے تحت کیا اور جس میں اللہ کی بعض حکمتیں ان پر آشکار ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها، پھر وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس بزرگ نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ تمام کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بے شک آپ نے بہت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اس بزرگ نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس غلطی پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں آپ اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، پھر وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ انہیں راستے میں ایک لڑکا ملا تو اس بزرگ نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شيئا نكرا، بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس بزرگ نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس واقعے کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ بہت دفعہ میرا عذر قبول کر چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وہ دونوں ایک دفعہ پھر چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، مگر اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ اچانک انہیں اس بستی میں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے والی تھی تو اس بزرگ نے اسے مرمت کر کے پھر از سر نو کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کام کی کچھ اجرت ہی وصول کر لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك، اس بزرگ نے کہا کہ بس میرا اور تمہارا ساتھ اب ختم ہو گیا۔ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لیکن ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو دینداری اور صلح رحمی میں اس لڑکے سے بہتر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک صالح آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور تمہارے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اور ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کی سرگزشت ہے۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندہ خاص کے ذریعے وہ اس کائنات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے اور سر تسر اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے، جبکہ اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔